نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق مولانا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آج کا عنوان حالت حاضرہ سے ایسی درخواست پہ منتخب فرمایا ہے جو ہمارے لیے تدفین کے لیے ثابت ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک یاد دہانی ہے کیونکہ یہ سورہ یاسین کی تقریباً 50ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کوئی معاملات سوائے جائیداد کے بانٹنے کے، تدفین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے کوئی بھی انسٹرکشنز دیے نہیں جا سکتے اور نہ وہ مرنے والے اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکتے ہیں. تو آج کل جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے کہ میت کو یہاں سے کہیں اور بھیج دینا. مرنے والے کی وصیت تھی، مرنے والی کی وصیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی میت پہ صرف اختیار ان کے گھر والوں کا. اب احادیث کی روشنی میں اگرچہ دیکھا جائے، صحیح بخاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد میت کو تدفین کر دیا جائے. کسی رشتہ دار کسی کا انتظار کرنا منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو میت ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی منزل مقصود پہنچ جائے. جو اس کا ایک مستقل گھر ہے وہاں پہ پہنچ جائے. مستقل گھر سے مراد ہماری زندگیوں میں جو عارضی گھر ہے اس سرزمین پہ، اس کو بنانے میں بڑے مصروف ہیں، لیکن ہمارا جو مستقل گھر ہے وہ ہماری قبر ہے. تو میت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مستقل گھر منتقل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تشریف لے آتے ہیں تو آپ سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ فلانے صاحبی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے رات کے اندھیرے میں ہی دفن فرما دیا. تو آپ فرماتے مجھے بتا تو دیتے، بے شک بہتر کیا، لیکن مجھے بتا تو دیتے تو میں بھی شریک ہو جاتا. تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹائم ٹیبل ہے، کس وقت وہ آرام کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دعا کے لیے قبرستان جاتے. دیکھیے اب یہاں پہ ایک ہمارے جو ذہنوں میں
مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر پہ جا کر صلاۃ الجنازہ پڑھا، تو صلاۃ الجنازہ یہ کوئی نماز نہیں جو ہمارے پہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے صلاۃ الجنازہ دعائے مغفرہ ہے۔ تو اس میں جو ریگولر ہماری نماز ہوتی ہے فرض و سنت و نفل، اس کی بھی شبیہ نہیں آنی چاہیے۔ تو ہم یہ ایک طرح طرح کے طریقے بنا لیتے ہیں۔ ایک تو مسجد میں ہی منع فرمایا گیا ہے صلاۃ الجنازہ پڑھنے کی۔ کیسے محسوس کریں گے آپ؟ جس اسلام میں اتنی احتیاط کی جاتی ہے، خصوصاً کسی شے کسی چیز کا سامنے رکھنا، پھر نماز ادا کرنا، اس میں بڑی احتیاطی برتی جاتی ہے۔ تو گویا میت کو سامنے رکھ کر یہ دعائیں مغفرہ ہوتی ہے، یہ کوئی نمازیں ادا نہیں کی جاتی ہیں، اور اس کا مقام مسجد کے باہر بتایا گیا ہے، جیسے صحن ہوتا ہے یا ایک سپریٹ ہال ہوتا ہے، وہاں پہ آپ دعائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ صلاۃ الجنازہ ادا کیا، یعنی دعائے مغفرہ آپ نے ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید تھی کہ اگرچہ کوئی انتقال فرما جائے، اگرچہ اس کے قریبی رشتہ دار جیسے گھر والے، فرسٹ بلڈ ریلیشن شپ جسے، اگرچہ وہ موجود نہ ہو تو ان کے جو اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تدفین فرماتے ہیں۔ اگرچہ رشتہ دار بھی وہاں پہ موجود نہ ہو تو پڑوس ان کی تدفین فرماتے، اگرچہ پڑوس بھی نہ ہو تو جو اس ایریے کے مسجد یا انچارج پرسن ان کو تاکید فرمائے کہ فوری تدفین فرمائے۔ میت کو رکھنا یہ ہمارے لیے قطعی جو ہے ہمیں یہ مشورہ نہیں دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد میت کو تدفین کر دیا جائے، اور خصوصاً جو ماحول ہمارے قبرستانوں کا ہوتا ہے، کافی دوست احباب رشتہ دار آتے ہیں وہاں پہ، لیکن قبرستانوں میں گفتگو سے بھی منع فرمایا گیا ہے، دنیاوی گفتگو سے۔ جس طرح مساجد میں بھی ہمیں گفتگو کرنے سے منع فرما گیا ہے، بخوبی جانتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو نہ پکارو، نہ چندے کو پکارو، نہ کوئی ایسی چیز کو پکارو، پالیٹکس تو بالکل نہیں۔ اس منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی باپ کی تائید، نہ بیٹے کی تائید، نہ رشتہ دار کی تائید۔ اسی طرح قبرستان کے بھی جو احتیاطی تدابیر ہے، قبرستان میں ہم دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے، ہمیں گفتگو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے دنیاوی۔ ہاں تعزیتی کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اس مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہے، اس مرحوم کے لیے ہمیں کوئی آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں، آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں، یہ سب کی اجازت دی گئی۔ اقرا ہوا الی موتک، پڑھا کرو اپنے مرنے والوں کو۔ چونکہ ہم اپنی زندگی کے وقت نکال کے کسی کی میت میں جاتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا،
اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ پہلے ایک صحیح بخاری کی حدیث جو ہم نے کل ہی پڑھی ہے، جو حدیث پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے اکثر کے بعد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایک مسلمان کی میت میں شرکت فرماتا ہے اور وہ نماز کی ادائیگی اور تدفین کی ادائیگی تک ٹھہرتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 قرأت کا ثواب بتایا ہے۔ اگرچہ کوئی شخص اپنی مصروفیت کی بنا پہ صرف صلاۃ الجنازہ میں شریک ہوتا ہے، تدفین تک رک نہیں پاتا، وہ بھی اپنے ساتھ 1 قرأت کا ثواب لے کر جائے۔ قرأت ہے کیا؟ یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اس دور اسلام میں قرأت جو ہے 1 درہم کا 12واں حصہ ہوتا تھا، 12th portion، اور یہ قرأت جو ہے، یہ لفظ اس وقت دیا جاتا مزدور کو، جو اپنی مزدوری کرتا، محنت کرتا، اس کو قرأت کی شکل میں دیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قرأت کو اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس وقت کیا یہ کرنسی ہوا تھا، یا مزدوروں کو درہم کا 12واں حصہ جو ہوتا ہے اس کو قرأت کہتے ہیں۔ اب قرأت کی وضاحت جو کی ہے معرف القرآن میں، جو قرأت کی جو وضاحت فرمائی ہے، وہ 1 قرأت احد کے پہاڑ کے برابر۔ تو ہم نے بخوبی احد کے جو پہاڑ دیکھے ہیں، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اتنا ثواب اللہ رب العزت اس شخص کے کھاتے میں لکھتے ہیں جو تدفین میں شرکت فرمائے اور ابتدا سے لے کے انتہا تک رکے، اسے 2 قرأت یعنی 2 احد کے پہاڑ کے برابر کا حصہ۔ تو یہ مثال پیش کی گئی ہے۔ تو لفظ قرأت لفظ وہ ہے جو 1 درہم کا 12واں حصہ جو مزدوروں کو دیا جاتا تھا، ان کی محنت۔ اب رہی بات، ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں، اللہ اتنے اجر و ثواب ہمیں فراہم کرتا ہے، تو جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت سے ہم ایک عمل کرتے ہیں، اپنے 2 ہاتھوں سے تعظیماً، ویری ریسپیکٹفلی ہم مٹھی پیش کرتے ہیں میت کو۔ دیکھیے یہ جو عمل بتایا گیا ہے، اس عمل سے ہماری یاد دہانی اور وَذِكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی مومن کے لیے ہے۔ تو جب ہم پہلی مرتبہ مٹی پیش کرتے ہیں، ہم یہ آیت پڑھ کے پیش کرتے ہیں، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ۔ یہاں پہ ہمارا ریمائنڈر ہے کہ اسی مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ From it we created، اسی مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ نہ کوئی ہم شول استعمال کرتے اس میں، یہ سنت رسول ہے۔ 2 ہاتھ سے تعظیماً، ایسے نہیں کہ بس پھینکے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پیسز لے کے پھینک رہے ہیں۔ مٹھی کہا گیا جو مٹھی ایک دم جو ہے صاف ہوتی ہے، وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی فیملی ممبر اس سے اعتراض کر رہا ہے تو فیملی ممبر کا ہی رائٹ ہوتا ہے میت پہ،
اگرچہ وہ مٹھی ڈالنا نہیں چاہ رہا ہے تو بے شک آپ ان کا جو پھر کور جو کرتے ہیں سلیب سے یا پھر دوسرے پتھروں سے جو کور کر دیتے ہیں میت کو، اس کے بعد پھر آپ مٹھی تو پیش کرنا ضروری ہے. جو دوسری مرتبہ ہم مٹھی 3 مرتبہ ہمارا یہ عمل ہوتا ہے اور 3 مرتبہ بھی ہماری یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. جب دوسری مرتبہ ہم مٹھی پیش کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ہمیں واپس جانا ہے. We shall return unto him، اسی کے پاس واپس لوٹ جانا ہے. یہ کیسا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. ایک جو جا رہا ہے لیکن ہمیں ریمائنڈ کر رہا ہے، ہماری یاد دہانی کر رہا ہے کہ یہ وقت تمہارے ساتھ آج نکل ہونے والا ہے. کتنی پیاری یاد دہانی ہے تدفین میں شامل ہونا. ہمارا جو وجود ہے اس خطے سرزمین پہ اور اس وجود کے بعد جو ہماری سفر ہے وہ اپنی حیات میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے عمل سے ہماری یاد دہانی ہو. اور تیسری مرتبہ جب ہم پیش کرتے ہیں مٹھی، اسی آیت کا آخری حصہ ہم جو ہے تلاوت فرماتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala will raise us again second time at the day of judgment. کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala ہمیں دوبارہ یہیں سے اٹھائے گا، یجیون یہیں سے اٹھائے گا روز قیامت کے لیے. تو ہمیں آخرت کے دن پہ بھی اتنا پکا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہیں سے اٹھائے گا. اور جو دوسرے عمل ہم کرتے ہیں جیسے کہ میں نے فرمایا کہ پڑھنا بے شک ہمیں احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے. وہ عبادت گاہ نہیں ہے، قبرستان کوئی عبادت گاہ نہیں. وہاں پہ کوئی ایسے عمل کر رہے ہیں آپ جو عبادت گاہوں کے عمل وہاں پہ لے آ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، وہ قطعی اجازت نہیں ہے. اذان دے دی، اقامت دے دی، اس کی کوئی اجازت نہیں. اگرچہ اس مقام جس مقام سے بھی آپ کو احادیث کے مطابق ہمارے لیے یہ ناقص مشورہ ہے کہ اگرچہ ہم اس جگہ سے شیاطین کو بھگانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہوتا تھا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیت تلاوت فرماتے. تو جتنے خلفائے راشدین ہمارے لیے جو عمل بتا کے گئے ہیں وہ اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی. تو ہمیں چاہیے کہ اتنا ہی عمل کرے جتنا ہماری میت کو مفید ہو، ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے لیے ریمائنڈر. اتھینٹک حدیث ہے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائیں وہاں سے شیطان بالکل غائب ہو جائے گا. اگرچہ کسی گھروں میں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیاطین کو بھگانے. اقرا ہوا علی موتی، پڑھا کرو اپنے مرنے کو. چونکہ ہم ہماری زندگی میں اتنی مصروفیت کے باوجود اپنا وقت نکال کے کسی کی میت میں جاتے ہیں تو اللہ بے شک ہر چیز کا جاننے والا ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے ہمارے جو بھی ہم وقت نکالتے ہیں اس کے لیے ہم کیا پڑھا جائے. عبادت گاہ تو نہیں ہے وہاں لیا کہ قرآن تقسیم کر دو، کوئی نہیں پڑھے گا، ایسے بھاگ جائیں گے. اپنے گھر والے بھی ان کو اپنی منزل مقصود پہنچا کے وہ جانے کے جلدی میں ہوتے ہیں. کون سا شخص یا گھر پہ یا قبرستان میں قرآن ہاتھ میں دے کے وہ پڑھ نہیں پائے گا، پریکٹیکلی نہیں ہے. بے شک ان کے جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ روز آ کر وہاں پہ تلاوت کر کے پوری قرآن مکمل کرتے ہیں.
لیکن جو میت میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، وقت بھی ہونا، اتنی انرجی بھی ہونا، پریکٹس بھی ہونا۔ حافظ قرآن بے شک ممکن ہے کہ وہ پڑھ سکے 1 جز یا 2 جز یا 3 جز، وہ بھی اپنے قریب و اقارب کے لیے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت یہ جانتے تھے کہ اس امتیوں کو اتنی آسانیاں فرمائے جائیں تاکہ ان کے عمل سے اس سے زائد بڑا اجر و ثواب مل جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خرۃ الیاسین خرائط القرآن۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی چیز پڑھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یاسین پڑھی گویا قرآن پڑھی۔ اگرچہ کسی کو یاد ہو 5 سے 10 منٹ میں یاسین مکمل ہوتی ہے، اگرچہ کسی کو یاد بھی نہ ہو دیکھ کے بھی پڑھے تو زائد سے زائد 15 منٹ۔ سبحان اللہ، ایک یاسین پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی انتہا میں ارشاد فرماتے ہیں نہ صرف ایک قرآن، اللہ نے اسے 10 مرتين 10 مرتبہ ثواب دیا۔ تو اندازہ لگائیں جب ہم تدفین میں جاتے ہیں تو ایک یاسین ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس مرحومین کے حق میں دعا فرماتے ہیں تو 10 قرآن کا ثواب اللہ نے ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے نکالا ہے۔ اتنا پیارا عمل اگرچہ ہم کسی کی بھی نہیں، کیونکہ روز قیامت کے دن ہم تو بحیثیت امتی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو عمل ہم کریں وہ سب کو ثواب، اس کا سب کو اجر ملے۔ اتنے مدفن ہوتے ہیں قبرستانوں میں، اگرچہ ہم یہ عمل کریں اور سب کے حق میں دعا کریں، اللہ ان سب کو اجر دینے والا ہے۔ اور جب بھی بات یاد رکھیں، جب بھی ہم قبرستانوں میں تشریف لے جاتے ہیں، یہ اتھنٹک حدیث ہے، اللہ رب العزت ان کی ارواح کو وہاں پہ بھیج دیتا ہے۔ وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب آئے تو وہ اللہ رب العزت ان کی ارواح کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ کے عمل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اتنا پیارا عمل اتنے چھوٹے چھوٹے وقت میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اتنے بہترین اجر و ثواب لکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔